سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات صحابہ میں سے ہیں. مستجاب الدعوات بخاری شریف میں ہے. جب کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے میں، تو کوئی بدبخت ہوگا، اس نے آپ پر 3 الزام لگائے کہ آپ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے، آپ جہاد میں نہیں جاتے، اور آپ مال میں خیانت کرتے. معلوم ہوتا ہے الزام لگانے کا سلسلہ نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. اتنا ہے کہ اب واٹس ایپ کے زمانے میں واٹس ایپ پر لوگ الزام لگاتے ہیں، ورنہ یہ بہت پرانا طریقہ ہے اور بہت پرانے دور سے الزام لگے ہیں. اللہ کے حبیب کو مجلس میں کھڑے ہو کر ایک ذوالخویسرہ نامی آدمی منافق کھڑا ہوا. اس نے کہا اے محمد تم انصاف نہیں کرتے اور مال میں خیانت کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے اور اللہ کے حبیب کی آنسو بہ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا اگر میں امانت داری پیش نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ خالد بن ولید نے فرمایا دعنی یا رسول اللہ اضرب هذا المنافق، میں اس کی گردن مار دوں. حضرت نے فرمایا هو یصلی، نہیں یہ نماز پڑھتا ہے. تو خالد نے فرمایا کم من مصلی یصلی وليس الايمان في قلبه، اللہ کے حبیب کتنے نماز پڑھنے والے ایسے جن کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، میں اس کی گردن مار دوں. تو حضرت کا جواب سنو، مجھے لوگوں کا دل چیر کر کے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دی گئی. میں باطل پر فتویٰ دینے والا نہیں ہوں، مجھے تو ظاہر میں دیکھنا ہے. آج ہم باطل پہ فتوے لگاتے ہیں، تو دیوس ہے، تو منافق ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. ہمیں کیا پڑی ہے؟ مفتی کو بھی یہ کہا گیا الفاظ کو دیکھ کر جواب دے دینا، واقعے کا پتہ ہو تو بھی پتے پر جواب نہ دینا، الفاظ پر جواب دینا. یہ خود مفتی کو بھی یہی کہا گیا ہے. میرے بھائیوں، مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو سعد بن ابی وقاص پر الزام لگے. حضرت عمر کا معمول تھا کہ جب گورنر پر الزام لگتے تھے تو حضرت فوراً پہلے اس کو معزول کر دیتے، فوراً اسی وقت. کہیں سے بھی شکایت آتی تھی تو حضرت پہلے معزول. کیوں؟ حکمت کیا تھی؟ اگر اس امیر کو باقی رکھا جائے تو اس صورت میں وہ امیر وہاں پارٹی بندی کر دے گا، کچھ اپنے فیور کے بنا لے گا، امت ٹوٹ جائے گی. اس لیے حضرت امت کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، فوراً معزول کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو عشرہ مبشرہ میں سے معزول کیا، مدینے بلایا. فرمایا تمہارے خلاف شکایت ہے. فرمایا کیا شکایت ہے؟ کہا یہ شکایت ہے تم نماز نہیں پڑھتے ڈھنگ سے. فرمایا جیسے میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میرے نبی کو دیکھا، میں ویسے ہی نماز پڑھتا. عمر نے فرمایا مجھے یہی یقین تھا، لیکن جب اشکال آتا ہے تو مجھے امت کو سنبھالنے کے لیے قدم اٹھانا پڑتا ہے. پھر حضرت نے 2 آدمی بھیجے اور سعد کے ساتھ، اور سعد سے فرمایا ان دونوں کو لے جاؤ اور کوفہ کی ہر مسجد میں اعلان کرو کہ اگر سعد سے کسی کو شکایت ہو تو کھڑا ہو کر شکایت کرے. ہر مسجد میں جا رہے، کوئی شکایت نہیں. ایک مسجد میں گئے، اس مسجد کا نام تھا بنو عبس ابن عمرو. اس مسجد میں ایک کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم لوگ جب قسم دے رہے ہو تو مجھے شکایت ہے. کیا شکایت؟ فرمایا یہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھتی، یہ جہاد میں نہیں جاتے، اور یہ مال کی تقسیم میں خیانت کرتے. حضرت سعد نے وہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، الزام ہے، تو اے اللہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاد میں نہیں جاتا، مجھے میری جان پیاری ہے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں. اے اللہ مجھے زندہ نہیں رہنا، لیکن اسی کو تو لمبی عمر عطا کر. پہلی بد دعا دی. اے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں امانت میں خیانت کرتا ہوں، اس کا مطلب مجھے مال سے محبت ہے. اللہ تو جانتا ہے مجھے کوئی محبت نہیں، لیکن اسی کو مال کے فتنے میں مبتلا کر. صاحب کی بد دعا لگ گئی. کتنی عمر ہوئی؟ بخاری شریف میں ہے جب وہ چلتا تھا کوفہ کی گلیوں میں، یہ اوپر کے جو پردے ہیں، پاپڑ جس کو ہم بولتے ہیں، وہ یوں اٹھا کر چلتا تھا. اتنی لمبی عمر ہوئی، اتنی لمبی عمر ہوئی. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 170 سال کی عمر یوں اٹھا کر چلتا تھا اور بھیک مانگتا تھا، اور بھیک مانگتے مانگتے لوگوں کو مارتا، لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، اور لوگ اس کو مارتے تھے کہ اس عمر میں بھی بے حیا، تجھے حیا نہیں آتی، تو لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہے.
کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ فتنے میں تو کب سے مبتلا ہوا؟ تو اس کا جواب ہے سعد کی بد دعا نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اسی لیے ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں اہل اللہ کی بد دعا سے بچو، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا مولانا یحییٰ صاحب کا، تو کسی کے خواب میں میرے والد صاحب آئے اور آ کر یوں کہا زکریا کو کہہ دینا اہل اللہ کو نہ ستائے، اس لیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی۔ فرمایا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ الٹی سیدھی ہونے کا کیا مطلب۔ میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ صاحب بذل المجہود کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا حضرت یہ خواب ہے اور میرے والد صاحب نے مجھ کو یہ کہلوایا کہ الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ جس بزرگ کو تو ستائے گا اگر وہ بد دعا کرنا نہیں چاہے گا تو بھی اس کا مولا تجھ سے بدلہ لے کر رہے گا، اس لیے کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کو ستایا اللہ کہتا ہے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو بھائی اہل اللہ کی ٹھیک ہے آپ کے دل میں ان کی عقیدت نہیں ہے نہ بولو، لیکن کم سے کم ان کے خلاف نہ بولو، ان کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو، ان پر الزام نہ لگاؤ۔